بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میرے ایک امتی کی بیعت کی جائے گی، اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بدری صحابہ کرام کے برابر ہوگی۔ اس کے پاس عراق کے چیدہ چیدہ لوگ اور شام کے ابدال آئیں گے، اور ان کے پاس شام کا ایک لشکر آئے گا۔ جب یہ لشکر مکہ کی ہموار زمین میں ہوگا تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر ایک قریشی آدمی ان کے جانب آئے گا، اس کے ننیال قبیلہ کلب سے ہوں گے۔ اللہ اس کے ہاتھ پر ان کو شکست دے گا، اور کہا جائے گا اس موقع پر وہ شخص خسارہ اٹھانے والا ہوگا جو قبیلہ کلب کے مالی غنیمت سے محروم رہا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن قرط فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں حلقہ لگا ہوا تھا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں پر درس حدیث دے رہے تھے، اور لوگوں کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ لگتا تھا گویا کہ ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرما رہے تھے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، تاکہ میں اس کو پہچان لوں اور اس میں مبتلا ہونے سے بچ سکوں۔ اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ خیر تو مجھ سے فوت ہو ہی نہیں سکتا۔ اب فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جس خیر میں ہیں، کیا اس کے بعد کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کتاب اللہ کو پڑھو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ میں نے اپنی بات پھر دہرائی، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، فتنہ ہوگا اور اختلافات ہوں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس فتنے کے بعد پھر کوئی خیر بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کتاب اللہ پڑھو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو۔ میں نے دوبارہ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، فتنے اٹھیں گے، ان کے دروازوں پر دوزخ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے۔ ان حالات میں اگر تم کسی درخت کے تنے کو کاٹتے ہوئے مر جاؤ، یہ کسی کی پیروی کرنے سے بہتر ہوگا۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں حق بات کرنے والا خاموش رہنے والے سے بہتر ہے، اور اس زمانے میں کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، اور تمہارے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں خاموش رہنے والا بولنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں، ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آج کے دن لوگ جس پر عمل پیرا ہے، کیا یہ لوگ ہدایت پر ہے یا بعد میں آنے والے لوگ گمراہ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، تم نے جو کچھ کیا ہے اس حوالے سے دو آدمیوں سے عبرت حاصل کرو۔ جو ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہ لوگ گناہوں میں مبتلا تھے، ان گناہوں کو ناپسند دونوں نے ہی کیا، لیکن ان میں سے ایک نے خاموشی اختیار کی اور دوسرا اس برائی کے خلاف بول پڑا۔ وہ لوگ اس بولنے والے کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اس وقت تک قید رکھا حتیٰ کہ وہ بھی ان کی طرح کے عمل میں مبتلا ہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت عنقریب 70 سے کچھ زائد فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سب سے گمراہ تر فرقہ وہ ہوگا جو کہ بہت سارے امور کو اپنی رائے پر قیاس کریں گے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیں گے، حالانکہ قرآن و حدیث میں ان کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہوگا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیت اللہ محفوظ رکھا جائے گا، ایک لشکر اس پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ ہموار زمین پر ہوگا تو اس کا درمیان والا حصہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ وہ اپنے اگلوں اور پچھلوں کو آوازیں دیں گے، لیکن ان سب کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا سوائے ایک آدمی کے، کہ وہ ان کے بارے میں باقی لشکر والوں کو بتائے گا۔ ایک آدمی اس سے کہے گا، میں تجھ پر گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اپنے دادا پر جھوٹ نہیں بولا، میں تیرے دادا کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حضرت حفصہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، میں حضرت حفصہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت مقداد بن اسود الکندی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئی زمین پر کوئی کچا اور کوئی پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کو داخل نہیں کر دے گا۔
عزت والے کو عزت کے ساتھ اسلام ملے گا اور ذلیل کو ذلت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے گا اور ان کو عزت والا بنا دے گا، یا ان کو ذلیل کرے گا تو وہ اس دین کو نہیں اپنائیں گے۔ سبیح ابن خالد فرماتے ہیں، تستر فتح ہونے کے زمانے میں کوفہ کی جانب روانہ ہوا، مقصد تھا کہ وہاں سے کچھ خچر لے کر آؤ۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وہاں ہلکا پھلکا چھریرے بدن والا شخص موجود تھا، دیکھنے میں حجازی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے پوچھا کہ تم اس آدمی کو پہچانتی نہیں ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جو خیر عطا فرمائی ہے، کیا اس کے بعد کوئی شر بھی آئے گا جیسا کہ اس خیر سے پہلے شر تھا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس شر سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تلوار۔ میں نے کہا تلوار کے بعد بھی کچھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر مصالحت ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی، جو اس کی آگ میں جائے گا وہ اجر کا مستحق ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو اس کی نہر میں جائے گا وہ گناہ کا مستحق ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ابو حبیبہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حویلی میں گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس وقت محاصرہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی، اجازت مانگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میرے بعد فتنے اور اختلافات دیکھو گے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے امیر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب تھا۔ سبحان اللہ۔